شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تاریخ کربلا۔ مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر کا ملنا۔ امام حسین علیہ السلام کربلا کے راستے میں خزیمیہ نامی مقام پر پہنچے اور ایک دن اور ایک رات وہاں قیام کیا اور آرام فرمایا۔ خزیمیہ اور ضربت کے بعد امام حسین علیہ السلام کا قافلہ سلیبیہ کے مقام پر پہنچا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ابن سلیم جو کوفہ سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے کہا، میں اور میرے ہم سفر نے حج کی ادائیگی کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ جتنی جلدی ہو سکے امام حسین علیہ السلام کے قافلے تک پہنچ جائیں، اور کہتا ہے کہ اس مقام پر جب ہم امام کے قافلے کے پاس پہنچے تو یہاں ایک شخص سے ہماری ملاقات ہوئی جو کوفہ سے آ رہا تھا۔ ہم نے اس سے شہر کے حالات دریافت کیے۔ اس نے بتایا کہ خدا کی قسم، جس وقت سے میں شہر سے نکلا ہوں اس سے پہلے مسلم بن عقیل اور ہانی کو قتل کیا جا چکا تھا، اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ان دونوں شہداء کے بدن کوفہ کے بازار میں زمین پر گھسیٹے جا رہے تھے۔ ابن سلیم کہتا ہے، یہ خبر حاصل کرنے کے بعد ہم حسین ابن علی علیہ السلام کے قافلے سے جا ملے، یہاں غروب آفتاب کے وقت سلیبیہ کے مقام پر پہنچے اور اس جگہ قریب جا کر امام سے ملاقات کی اور انہیں مسلم اور ہانی کی شہادت کے بارے میں بتایا۔ ابن سلیم کہتا ہے کہ امام نے یہ خبر سننے کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور پھر ان کے رخسار مبارک پر آنسو جاری ہو گئے۔ امام کے ساتھی اور بنی ہاشم کے افراد بھی رونے لگے اور خواتین کے رونے کی آوازیں بھی سنائی دیں۔ لوگوں کے خاموش ہو جانے کے بعد امام سے عرض کیا، اے فرزند رسول، مسلم اور ہانی کی شہادت سے ظاہر ہوتا ہے کہ اب کوفے میں آپ کے حامی اور طرفدار نہیں رہے، لہٰذا بہتر ہے کہ آپ یہیں سے واپس چلے جائیں۔ لیکن اولاد عقیل نے واپسی سے انکار کیا اور کہا کہ خدا کی قسم ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک یا تو مسلم کے قاتلوں سے ان کے خون کا بدلہ نہ لے لیں یا پھر انہی کی طرح اپنے خون میں نہ نہا جائیں۔ بحث نے طول پکڑی اور سب اس بات کے منتظر تھے کہ اس سلسلے میں امام حسین علیہ السلام اپنی رائے اور فیصلے کا اظہار کریں۔ آخرکار امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان سب کے بعد زندگی میں کوئی خیر نہیں۔ اس کے بعد سلیبیہ سے آگے بڑھ کر شکوک کے مقام پر پہنچے تو کوفہ سے آنے والے ایک شخص سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ آپ نے اس سے کوفہ کے حالات کے بارے میں سوال کیا۔ اس شخص نے عرض کیا، اے فرزند رسول، اہل عراق آپ کے خلاف متحد اور ہم آواز ہو چکے ہیں، اور انہوں نے آپ کے خلاف جنگ کا ارادہ کر لیا ہے اور اکٹھے ہو گئے ہیں۔ اس کے جواب میں امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، یقیناً جو کچھ پیش آتا ہے وہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے کچھ اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یوں ہے، اگرچہ بعض لوگوں کے لیے یہ دنیا انتہائی قیمتی ہے، لیکن اللہ کا در ثواب اس سے زیادہ قیمتی اور گرا بہا ہے۔ اگر جمع شدہ مال و دولت کو چھوڑی جانا ہے تو پھر انسان کا اس بارے میں بخل کرنا صحیح نہیں۔ اگر رزق و روزی مقدر ہے اور تقسیم کر دی گئی ہے تو انسان دولت کے حصول کے لیے جتنی کم تمنا کرے اتنا ہی بہتر ہے۔ اگر بدن بنا ہی اس لیے گئے ہیں کہ انہیں موت آ جائے تو پھر تلوار سے مارا جانا ہی افضل ہے۔